بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چاند کی 10 تاریخ رجب المرجب 1445 ہجری اسلامی تاریخ۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حیدر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حیدر علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حیدر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حیدر علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنیں۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حیدر علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے، لوگوں نے حیدر علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعے کے دن بیعت کی۔ حیدر علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے باوجود اسلام کے حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کا شفایاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاتب کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، یہ محمد بن حاتب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اذهب البأس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاتب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پھر پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہ کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ فائدہ: نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب و للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھروں کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ طب نبی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔